آپ بچپن سے ہی شرارتی تھے یا سنجیدہ مزاج تھے؟ نہیں شرارتی تو میں بچپن میں تھا لیکن انہوں کو ہوندی ہی نہیں سی کی وجہ بچپن میں انا سی اصل چ شرارت ہوندی ہل جل کے تو ذرا مشکل کام سی تواڈے واسطے یہ باڈی کی شیمنگ ہوندا کہ مطلب جس طرح ہن تو بیٹھا ہے تینوں اتھوں نکلن لگے ٹائم لگنا ہے میں چنڈ مار کے دوڑ جاؤں گا کنی دیر چ پھڑ لیں گا میں جڑتے مار لو گے دوڑ نہیں دوڑے گا کیا جی تسی مینوں اجازت دیو میں تمہیں دوڑ کے دکھاواں اجازت دے دو مجھے کوئی شرارت بچپن کی یاد آتی؟ شاہ جی بہت ساری شرارتیں ہیں کہ مطلب دوستوں یاروں میں بیٹھنا وہ کسی زمانے میں وہ ہوتا تھا کہ رات کو وہ باہر وہ اس دور میں وہ کنڈیاں لگی ہوتی ہاں تو وہ دھاگا باندھ کے وہ ڈور باندھ کے اندھیرے میں جا کے بیٹھ کے یوں اس کو ہلانا گھر والے نے کہنا کوئی آیا وہ آگے دیکھا اس نے کچھ نہیں ہے دوبارہ چلا گیا تھوڑی دیر بعد پھیرے لاتے رہے بڑی مار وار بھی کھائی ہے یہ جڑے بوئے چ پھس جاندے سن نا اودی کنڈی لاندے رہے باہر نکالو مینوں تے چکڑو میں پھس گیا کیا بات ہے تیرا بھی نال صرف داد دین نو گل کوئی نہیں کر رہا صرف داد دے رہا ہس بھائی دیکھیں میری بات گل نو پکیاں کر رہا ہس یہ تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ دماغ آغا صاحب معاف کر اتنا نہیں بہت ان اچھے لگ رہے ہیں ایکچولی یہ دونوں نا جیلس ہو رہے ہیں آپ سے سمارٹ آپ آدمی کی پرسنالٹی بہترین مجھے لگ رہا ہے اس جملے کے بعد آغا صاحب زبردست جوائن کر لیں گے نہیں سر نہیں مطلب کیا کہا واہ 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 یہ گل لیٹ سمجھ آئی ہے لیٹ سمجھ آئی نہیں ایسی بات نہیں ہے ویسے آپ حسن پرست ہیں آغا صاحب؟ جی کیسا حسن اچھا لگتا ہے آپ کو؟ جیسا لب جے سے ہن تواڈے حق چ گل مطلب میری بیوی ہے اس ڈرامے دا آرٹسٹ ہے یا میری کو سسرالیاں چوں ہیں تینوں سارا ہی پتا ہے کہ بھی جس طرح دا لب جائے ویسے میں تے تواڈے حق چ گل کیتی حق چ نہیں لگا نہیں کر بیٹے تو بھی کر گل ہے تو شو چ پیسے لینا کس قسم کا حسن اچھا لگتا تھا آپ؟ حسن جو ہے نا جی وہ صرف حسین ہونے کا نام نہیں ہے ٹھیک ہے واہ حسن شرافت کا نام ہے واہ کیا بات ہے صاحب کیا بات تو فلسفی بھی ہو گئے ماشاءاللہ جی فلسفی ہو گئے ماشاءاللہ ادھر آ جاؤ پھر تسی میں تو تعریف کے معنوں میں کہہ رہا تھا آغا صاحب سر میں تو مجھے اچھا لگ رہا ہے بڑی اچھی بات سچی بات کر رہا ہوں کہ حسن تو شریف حسن کیسا اچھا لگتا چلے اب یوں سوال کر لیجئے کہ مطلب شرافت دا تے عالم ہے کہ تار تے دوپٹہ پیا تے اونوں کہہ رہے رانو اب میں نہیں ہنسانا ادھر میں نہیں ہنسانا کیونکہ ایسی بات نہیں ہسن والی گل ہے سی اس گل تے تو اگر ہس پیندا میں سچی مچی تینوں کٹنا سی تار تے دوپٹہ پیا انہاں نوں کہندے نے رانو سر یعنی میں انا بھی ہاں بولا بھی ہاں تھڑیا بھی ہاں یہ بات آپ اپنا بتائیں کہ فلانا جیسا حسن وہ شریف ہم خود کر لیں گے اسے نہیں شریف شرافت اور حسن جسٹ لائک می واہ اللہ معاف کرے بھائی نہیں شرافت آغا صاحب بھی بہت ہے اچھے لگتے ہیں اللہ کا شکر ہے حسین تو آپ شریف آدمی ہوں اور حسین بھی ہیں آپ حسین اچھے بھی لگتے ہیں ماشاءاللہ حسین بھی ہیں اور زیادہ بھی ہیں ہاں جنہیں چاہیے رکھ لا باقی موڑ دے وہی شخصیت خوبصورت ہے وہی شخصیت جو ہے واہ وہ شریف بھی ہے خوبصورت اچھی گفتگو ہو کسی کو کسی سے نقصان نہ پہنچے کسی کو کسی سے تکلیف نہ ہو کسی کی دل آزاری نہ ہو یہ حسن ہے واہ 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 کیا بات بہت اعلیٰ اچھا آپ کے جو کولیگز ہیں سینئرز بھی تھے آپ کے میرے خیال میں آپ کے جو ہم عصر ہیں ان میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے کئی شادیاں کی ہیں آپ نے ایک ہی شادی کی؟ جی الحمدللہ آپ نے ایک ہی شادی کی ارینج میرج اچھا ماشاءاللہ ارینج میرج آپ نے شادی کے بعد دیکھا اہلیہ کو یا یہ تھا کہ بھئی پہلے دیکھا تھا؟ نہیں میری فیملی میں شادی نہیں ہوئی اچھا باہر میری شادی ہوئی نہ میں نے اپنی مسز کو دیکھا تھا نہ اس نے مجھے دیکھا تھا ٹھیک ہے شاید وہ مجھے دیکھتی تو انکار کر دیتی ڈیفینیٹلی پھر انہوں نے مہربانی کی آپ کا جملہ آپ کی شرارت شوخی ایک مزاج میں ہے تو اب آپ نے دیکھا نہیں اہلیہ کو اب شادی ہو گئی تو جو ابتدائی ملاقات تھی جب پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی
تو کوئی یاد پڑتا ہے کوئی شرارتی کو بات؟ شادی ہوئی نا تو ان دنوں میں ناصر چنیوٹی، ہاں سلیم البیلا، میں، یہ ایک ٹرائی اینگل تھا، ہم لوگ ملتان میں اکٹھے کام کرتے تھے. ٹھیک ہے. وہ شادی میری نئی کچھ دن ہوئے، ابھی ہفتہ 10 دن ہوئے ہوں گے. تو اس دور میں نا میرے پاس ویسپا ہوا کرتا تھا. تو اور ڈرامہ ختم ہوا تو میں نے فوراً سٹارٹ کیا. تو وہ ناصر کا اور سلیم میرے بیسٹ فرینڈ ہیں، تو انہوں نے کہ آپس میں پروگرام بنایا تھا کہ اس کو نا جانے نہیں دینا. انہوں نے وہ چابی نکال لی اور کہا ٹھہر جائے یار 10 منٹ ٹھہر جا چلا جائیں، 10 منٹ ٹھہر جا چلا جائیں. یہ وہ کرتے کرتے انہوں نے کافی ٹائم کر دیا. میں نے ترلا کر کے میں چلا گیا. اب مجھے پتا تھا کہ ٹائم بہت ہو گیا. میں جب گھر پہنچا نا جی، آہستہ سے دروازہ کھولا اور وہ سائڈ ٹیبل پہ نا ایک چھوٹا سا وہ ٹائم پیس پڑا ہوا تھا. اچھا، جو پہلے نہیں ہوتا تھا؟ وہ ہوتا تھا پہلے کیوں نہیں ہوتا تھا؟ نہیں، میں نے کہا ہو سکتا اس دن بیگم صاحبہ نے رکھ دیا ہو. نہیں، اس دن کیوں، میں وہ سائیکل لے کے گیا. وہ میں نے اٹھا کے نا کہ آئندہ ٹائم نہ لائیں. نہیں، میں نے وہ اٹھا کے نا اس پہ وہی ٹائم کر دیا جس ٹائم میں آتا تھا. اچھا وہ کر دیا. اب وہ میں نے رکھا ہے، تو وہ رکھتے ہی جیسے ہی میں نے وہ رکھا ہے تو اس کے بعد میں نے ذرا ہل جل کی کہ دم کہ اس کو پتہ چل جائے میں آ گیا ہوں. اور ابھی 10 ہی بجے ہیں. وہ بیچاری اٹھی ہے تو نہیں 10 نہیں، رات 1-1:30 کا ٹائم ہوتا تھا جب ڈرامہ ختم کر کے آتے تھے. وہ بیچاری اٹھی ہے، دوپٹہ شپٹہ لیا. ابھی اس نے یہ سوال کرنا تھا کہ کھانا کھانا ہے تو اذان شروع ہو گئی. میں نے اس کو یوں کر، میں کہتی ہے اذانیں، میں کہا نہیں تہجد کی ہیں. کہتی تہجد کی اذانیں اتنی تو نہیں ہوتی. خیر وہ اتنی دیر میں اللہ کرے کہ رحمت کرے میرے والد صاحب وہ اٹھ گئے. وہ دروازے بجاتے تھے، اٹھ جاؤ بھائی نماز سے اٹھ جاؤ، سارے اٹھ جاؤ. وہ مجھے کہتے ہیں ابو تو تہجد کے لیے نہیں اٹھتے، فجر کے لیے اٹھتے ہیں آپ. میں نے کہا مجھے نہیں سمجھ نہیں ہے یہ کیا ہوا. فجر کیسے ہو گئی ہے؟ وہ سارے اٹھ گئے گھر والے نماز کے لیے. میری ہنسی نکل گئی. میں نے پھر اس کو بتا دیا، میں نے کہا یار میں نے یہ ٹائم آ کر چینج کیا، اس لیے مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ فوراً ہی اذان ہو جائے گی پکڑا جاؤں گا. مگر پہلی جو گفتگو ہے اس میں سے کچھ یاد نہیں آپ کو؟ نہیں، پہلی گفتگو تو سمجھانے بجانے میں کہ مہربانی کرنا، میری جوائنٹ فیملی ہے، میں اپنی فیملی. کوئی شوق جملہ آپ نے کہا ہو، کوئی شرارتی جملہ؟ شوق جملہ نہیں، میں نے وہ عورت کا ہوتا ہے نا جی سٹارٹ میں جی پھر دیکھا نہیں، ملے نہیں. جی ہاں. اچھا، دھانک بٹھانے کے لیے. اچھا. تو بیگم صاحبہ نے کیسے کوشش کی؟ وہ میں نے بتایا نا میرے پاس ویسپا ہوا کرتا تھا. تو میرا چھوٹا بھائی نا جی، وہ میں سویا پڑا تھا، اسکوٹر لے کے چلا گیا. میں اٹھا تو ایسے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا. میں نے تو مجھے کہتی کہ وہ دیکھا ہے، اردو اسپیکنگ ہے وہ. تو کہتی وہ آپ نے دیکھا ہے کہ پپو بھائی آپ کا اسکوٹر لے کے چلے گئے. اچھا. تو دیکھیں نا اب آپ نے کہیں جانا ہو، اس میں پیٹرول ختم ہو جائے، یہ ہو وہ ہو، تو یہ کتنی بری بات ہے، ان کو لے کے نہیں جانا چاہیے. میں اٹھ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا دیکھو میری بات، پہلی اور آخری بات، میرا کوئی بھائی وہ پپو اسکوٹر لے کے چلا جائے یا اس کی ٹینکی کھول کے ایک ماچس کی تیلی جلا کے ٹینکی میں پھینک اور وہ اسکوٹر دیواروں میں لگ رہا اور ڈم ڈم ڈم، گھر میں سے کوئی اور بندہ مجھے بتائے گا یہ بات آپ نہیں بتائیں گے. بالکل، کہ میں تعصب کی حد تک اپنے بہن بھائیوں سے پیار کرتا ہوں. تو آپ نے ان کی دھاگ نہیں بیٹھنے دی؟ نہیں سوال نہیں. اب بیٹھ گئی ہے. اب تو یہ آپ کب سے کمزور ہونا شروع ہوئے زندگی میں؟ بس دوسرے جب کب سے آپ نے محسوس کیا کہ اب آپ ان کی دھاگ بیٹھ گئی اور آپ ذرا تھوڑا سا بیک فٹ پہ چلے گئے؟ جب اولاد میرے برابر ہو گئی. واہ ماشاءاللہ. اس وقت میں بیک فٹ پہ آیا کہ اب ہون نہیں ہے اس کا راج ہے. ہاں بچے کو نہ کٹوا دوں. اور ناراض ہو جائیں تو آپ زیادہ غصہ کرتے ہیں بیگم صاحب؟ نہیں وہ اچھا، الحمدللہ. اور کس نوعیت کا غصہ؟ چیزیں ویسے پھینک آخری نوعیت کا غصہ. ہاں یہ تو انج ہو جاندے نہیں، ڈریا بالو نہیں ہوندا. نہیں، آپ پھر کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں؟ اور پوچھ لیں، ہم کو زیادہ پتہ ہے. یار جواب دے لینے صحیح ہے. میں تو ویسے ذرا نال انہاں نوں ہلکا ہلکا ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਜਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਗਾ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾ. تو غصہ کرتی ہیں وہ تو آپ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں؟ ظاہری بات ہے شاہ جی، اب خاموش ہونا بنتا ہے.
بہت ہم نے غصہ کیا. اب اس کا وقت ہے تھوڑا سا غصہ اگر وہ کر بھی لیتی تو اس نے ہمارا غصہ بہت سا برداشت بھی کیا. کوئی ایسی بات نہیں کوئی جملہ عملہ کہہ کے کوئی بات کہہ کے شاید یہ میں نے گالاں کٹ دی ہوں ٹھیک ہے. نہیں تو اس میں کیا ہے بہت ساری خواتین گالیاں دیتی ہیں اپنے شوہر کو. نہیں اردو میں اور ہوتی پنجابی میں اور ہوتی ہے.